1991 میں اندرون سندھ اغوا برائے تاوان کا عروج تھا، پورا عروج تھا، اب بھی ہے لیکن وہ کوئی عروج کا دور تھا۔ ایک دعا نے جس نے کیا اللہ نے اس کی مدد کی، پر بات وہی ہے نفس کے مجاہدے کے ساتھ اس کی رحمت کا کامل یقین ہو، نفس کا مجاہدہ اس کی رحمت کا کامل یقین ہو۔ اور اللہ پاک جل شانہ نے غیر سے نظام، ایک صاحب نے خود بتایا کہ وہ خود تائب ہوئے، وہ بھی ان ڈاکوؤں میں شامل تھے، تائب ہوئے کہ ہم لوگوں کی مخبری کرتے تھے اور اس کو دیکھتے تھے کہ یہ کتنے پیسے دے سکتا ہے، پھر اس کے مکان پہ نشان لگا کے جاتے تھے، پھر کسی لمحے رات کو جس میں اس بندے کو اغوا کرتے تھے، لگے ایک گھر ایسا تھا جس کو مسلسل ہم نے نشان لگائے، اور جب بھی آتے تھے راستہ بھول جاتے تھے، گھر بھول جاتے تھے، منزل بھول جاتے تھے، راستہ بھول جاتے تھے، گھر بھول جاتے تھے، منزل بھول جاتے تھے، جب بھی آتے تھے۔ آخرکار جب تائب ہوئے تو تائب ہونے کے بعد ان صاحب کے پاس گئے اور ان سے جا کے کہا کہ میں وہ شخص ہوں جو آپ کا دشمن تھا، اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق دی، ہم نے ہمیشہ ہمارے گروہ نے آپ کے گھر کا نشان لگایا، پھر آپ کے گھر کو ہم نہ پا سکیں، اور سدا اللہ پاک جل شانہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے ایک مسنون دعا ہے جو کہ حدیث سے صحیح سے ثابت ہے، میں وہ پڑھتا ہوں، ہم سارے گھر والے وہ پڑھتے ہیں، اور اسی کی برکت سے بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، یہ جو تسبیح خانے کی برکت ہے، میں پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ ایک مجمع پڑھ رہا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جو امت فرضوں سے چلی جائے، آج مسنون دعائیں اس کو یاد ہوں، ہاں امت کے زوال کی انتہا یہ ہے کہ امت فرضوں سے چلی گئی، یہ زوال کی انتہا ہے، فرض سے عین سے چلی گئی۔ آج اللہ اپنے نام کی برکت سے اگر میں مسنون دعا پڑھ رہا ہوں اپنے ٹوٹے پوٹے لہجے میں، تو میرے ساتھ ایک مجمع پڑھ رہا، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، دعا ہے۔ 5 چیزوں کا میرے رب نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اطہر سے کے ذریعے سے میرے رب نے ذمہ لے لیا ہے، 5 چیزوں کی حفاظت کا۔